پھر بھی آپ نے فرمایا کہ فاتحہ شریف دلاتے ہیں، مگر اس کے لیے کسی نہ کسی کو بلانا پڑتا ہے، جس کو فاتحہ پڑھنی آتی ہو تو وہ آتا ہے پھر پڑھتا ہے۔ تو کیا ہم خود سے بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، خود سے بھی ترکیب بنا سکتے ہیں؟ اور کیا وہی صورتیں وہی آیتیں پڑھنا ضروری ہے جو وہ آ کے پڑھتے ہیں؟ تو دیکھیے اس میں اصل کیا ہے، دو چیزیں ہیں الگ الگ، ایک ہے پڑھنا، دوسرا ہے کھانا کھلانا۔ اگر آپ بغیر پڑھے کھانا کھلا دیتے ہیں مسلمانوں کو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، سب مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے، یا کسی بزرگ رحمہ اللہ کے ایصال ثواب کے لیے، مثال ہے چھٹی شریف کی نیت سے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے لیے، یا 11ویں شریف کی نیت سے حضور غوث پاک جن کو بڑے پیر صاحب بھی کہا جاتا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے، یا 10 محرم الحرام کو شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ آپ کی نیاز فاتحہ بالکل ہو گئی، آپ نے حتیٰ کہ کچھ پڑھا نہیں ہے پھر بھی ہو گئی۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانا نہیں کھلا سکتے، اپنے خالی گھر میں بیٹھ کر جتنا قرآن آتا ہے زبانی یا دیکھ کر پڑھ دیا اور دعا کر دی کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے، تو یہ بھی فاتحہ ہو گئی۔ آ رہی سمجھ آپ کو؟ ہاں، اس میں شرط یہ ہے کہ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہو۔ اگر کسی کو درست مخارج کے ساتھ صرف سورہ اخلاص آتی ہے، قل هو اللہ احد، وہی اس نے 3 بار پڑھ کے دعا کر دی کہ یا اللہ پاک اس کا ثواب تمام مسلمان جنوں کو پہنچے اور بالخصوص ان بزرگوں کو پہنچے، تو 100% یہ فاتحہ درست ہو گئی ہے۔ وہ جو مخصوص آیتیں پڑھتے ہیں، مخصوص انداز سے پڑھتے ہیں اور آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر کھانا بھی سامنے رکھا ہوتا ہے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح کرنا بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ تو یوں مطلب کہ ہر بہن، ہر بھائی، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بچی، ہر بوڑھا، ہر جوان فاتحہ اپنے گھروں میں اہتمام کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔